نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک میں شامل ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کل کے درس میں جو ہم نے حدیث پاک بیان کی تھی اس میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امتیں پیش کی گئیں، اور دوسری یہ کہ 70,000 لوگوں کا جنت میں بلا حساب و عذاب داخلہ، اور تیسری بلا حساب و عذاب جنت میں جانے والوں کی خصوصیات بیان کی گئیں. مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں. فرماتے ہیں یہ پیشی یا تو میثاق کے دن ہوئی، یا خوابی معراج میں ہوئی، یا جسمانی معراج میں. فرماتے ہیں کہ تیسرا احتمال زیادہ قوی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کروائی تو اس میں یہ امتیں پیش کی گئیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمام نبی ہیں اور تمام نبیوں کی امتی بھی ہیں. اور پھر ایک نبی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ بعض انبیاء کرام ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے تبلیغ کی لیکن کسی نے ان کا پیغام قبول نہیں کیا، انہوں نے ان پر اسلام ایمان نہیں لے کر آئے کوئی بھی، تو وہ ایسے ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے. اچھا، یہاں سے امتوں سے مراد امت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے امت اجابت اور دوسری ہے امت دعوت. امت دعوت میں سب کافر وغیرہ سب شامل ہیں، لیکن امت اجابت میں صرف مسلمان شامل ہیں. یہاں جو امتیں پیش کی گئیں ان سے مراد امت اجابت ہے کہ جنہوں نے دعوت کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بڑی جماعت پیش کی گئی اور فرمایا گیا کہ اس کے آخر تک دیکھیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخر تک دیکھا اور دوسری جانب بھی دیکھا تو سر ہی سر نظر آئے، بہت بڑی جماعت. تو فرمایا یہ آپ کی امت ہے. تو آپ کی امت سب سے زیادہ ہے آپ کی امت. ایک روایت میں فرمایا کہ میدان محشر میں تمام امتوں کی جو صفیں ہوں گی وہ 120 ہوں گی، اور اس میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت تعداد میں سب سے زیادہ ہے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو آخر تک سارا منظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھا اور سب کے سب نظر آئے. تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہر امتی ہے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امتیوں کو دیکھ لیا. پھر دوسری یہاں پر بات جو بیان کی گئی اس میں 70,000 لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو یا تو اس میں پہلا احتمال یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر ہی 70,000 وہ لوگ ہیں کہ جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ علیحدہ سے 70,000 وہ ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. پہلا احتمال زیادہ قوی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہیں. اور ایک حدیث پاک یوں ملتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان ہر 70,000 کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے کہ جو ان بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو 70,000 کو جب ہم 70,000 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو 7 7 49 4 ارب 90 کروڑ بنتا ہے. یعنی اتنے تعداد بنتی ہے کہ جو اس میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے.
بلا حساب کتاب کے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، کیونکہ جنت اعمال سے نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے ملتی ہے. تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سب کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ بعض لوگ مستثنا بھی ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب قیامت کے دن نہیں ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نہیں لے گا ان سے حساب کتاب. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے تو کیا وہ ان کے گناہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا انہوں نے گناہ اگر کیے ہوئے ہیں تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. ان کے اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، پھر وہ جنت میں داخلہ ہوگا ان کا. تیسری چیز اس حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی کہ جو لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے ان کی خصوصیات بیان کی گئی. پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جھاڑ پونگ نہیں کرتے اور نہ ہی کراتے ہیں. تو اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابو الحسن قابسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے وہ جھاڑ پونک مراد ہے جو زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے. کل کے درس میں ہم نے اس کی مختصر وضاحت کی تھی کہ یہاں جھاڑ پونک سے مراد یہ دم کروانا اور کرنا نہیں ہے کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کیا جاتا ہے. ہرگز یہ جھاڑ پھونک مراد نہیں ہے. یہاں سے جو جھاڑ پھونک مراد آپ فرماتے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ورنہ دم و تعویذ جو کلام الہی پر مشتمل ہے وہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا اور اس کا کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا اور امت کو اس کی تعلیم بھی دی. باقی یہ بھی ذہن میں رکھ لیں چونکہ ہمارا یہ جو درس چل رہا ہے یہ توکل اور یقین کے حوالے سے چل رہا ہے، تو دم کروانا اور تعویذ وغیرہ لینا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی دم کرواتا ہے اپنے اوپر تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. کوئی علاج کرواتا ہے، علاج جو اپنا ظاہری طور پر علاج کرواتے ہیں، دوا وغیرہ لیتے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں دوسری چیز بیان کی اس میں حدیث پاک میں ولا یتطیرون، بدفعلی لینا، بدشگونی لینا. تو جو بدشگونی لیتے تھے، بدشگونی اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ پہلے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں تھے ان کی بری عادت تھی. تو بدشگونی شر سے ہوتی ہے، جبکہ فعل جو ہے نیک فعل یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے. نیک فعل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مراد لیتے تھے کہ جو بھی شخص آ جاتا تھا. کل ہم نے آپ کے سامنے ایک روایت کا مختصر حصہ بیان کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صاحب سہل جن کا نام تھا وہ آ گئے اور حضور علیہ السلام سفر میں تشریف لے جا رہے تھے. فرمایا سہل آ گئے، اب سفر آسان ہو جائے گا. تو یہ ہے نیک فعل مراد لینا. جیسے کہ آپ سفر میں جا رہے ہو یا کوئی کام کر رہے ہو تو ایسا شخص آ جائے جو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو نیک شخص کے آنے سے اچھا فعل مراد لینا یہ اسلام میں بالکل پسندیدہ ہے. لیکن بدشگونی مراد لینا تو یہ بالکل اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اسی سے متعلق کل ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا سفر کے حوالے سے کہ لوگ زمانے کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر کو منحوس سمجھتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر اس کو بیان فرما دیا، لا سفر ولا طیرہ ولا حامۃ ولا عدوہ، کہ نہ تو سفر منحوس ہے اور نہ ہی جو ہے بدشگونی اسلام کے اندر ہے، اور اسی طرح نہ ہی حامہ ہے. حامہ کہتے ہیں الو کو کہا جاتا ہے، یا پھر وہ ہڈیاں تھیں کہ جن کے ساتھ جو ہے لوگ نحوست کا تصور ایک رکھتے تھے. اسی طرح جو ہے فرمایا ولا عدوہ، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی. اونٹوں میں خارش بڑھ گئی تو جس اونٹ کو خارش لگی ہوئی تھی اس کو الگ کیا جا رہا تھا کہ تاکہ دوسرے اونٹوں کو نہ لگے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی حضور اس سے بیماری جو ہے متعدی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس سے دوسرے اونٹوں کو لگے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے کس سے لگی؟ اچھا چلو یہ بتا جس کو سب سے پہلے لگی اسے کس سے لگی؟ تو یوں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سارے معاملات ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، اسلام میں اچھا شگون مراد دیا جاتا ہے، نیک فعل مراد دیے جا سکتے ہیں اور یہ پسندیدہ ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر
بھروسہ کرنے والے ہیں. یہ ان کی شان بیان کی. جو لوگ جنت میں بلا حساب کتاب جائیں گے وہ وہی ہیں کہ جو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، ہر معاملے میں اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اسی کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اچھائی ہو یا برائی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کیونکہ توکل کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں لوٹایا جاتا، وہ کوئی کبھی بھی محروم نہیں ہوتا. اس حدیث پاک میں ایک صحابی کا ذکر ہوا جن کا نام حضرت سیدنا عکاشہ بن محصن. یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ملے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت معہم، تم تو ان کے ساتھ ہی ہو. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور بدری صحابی ہیں، اور بدر کے علاوہ یہ تمام غزوات میں شریک رہے. بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی، میدان بدر میں یہ جنگ میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عنایت عطا فرمائی، وہ جیسے ہی ان کے ہاتھ میں گئی تلوار بن گئی. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ. انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت بھی دی. 45 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ انہوں نے پایا. ان سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ایک بہن تھی ام قیس بنت محصن. ام قیس بنت محصن یہ ان سے یہ روایات کرتی ہے. مرویات میں یہ صحابہ کرام اور یہ صحابی داخل ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ دوسرے شخص کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ دوسرے شخص کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے کیوں یہ فرمایا کہ تم پر سبقت لے گئے؟ اس سوال کے کئی جوابات دیے گئے. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دوسرا شخص منافق تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال انداز میں اور اچھے انداز میں اس کا پردہ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے ہیں. یہ سرکار علیہ السلام نے ان کا پردہ رکھا تاکہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور راہ راست پر آ جائے. ایک جواب یہ دیا گیا. حضرت ابو زکریا یحییٰ بن شرف نبوی علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا تھا کہ عکاشہ جو سوال کریں گے اس کے سوال کا جواب بھی اور اس کے سوال کی قبولیت ہے، اور جو دوسرا شخص کہے گا تو اس کا سوال قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے شخص کو منع کر دیا. اچھا، یہاں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ کوئی منافق شخص تھا. یہ صرف اور صرف عمدۃ القاری کے اندر یہ قول ذکر کیا جاتا ہے کہ دوسرا شخص منافق تھا، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دعا کو قبول نہیں فرمایا، یعنی ان کی دعا کے لیے قبولیت کی دعا نہیں کی، ان کے لیے نہیں فرمایا کہ تم بھی انہی میں سے. ایک قول یہ ملتا ہے جس میں خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الاسماء المبہمہ فی انباء المحکمہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ دوسرے شخص حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب چونکہ ان کے بارے میں قول آ گیا تو وہ پہلا قول جو منافق والا تھا وہ رد ہو گیا، وہ باطل ہو گیا، کیونکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب پسندیدہ صحابی ہیں. تو لہٰذا تو یہ جو منافق والا قول تھا ان کا نام آتے ہی وہ قول بالکل ختم ہو گیا، وہ باطل ہو گیا. فتح الباری شرح صحیح بخاری میں علامہ قرطبی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرے شخص میں وہ صفات نہ تھیں جو حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، اس لیے ان کی بات قبول نہ کی، اس کی بات دوسرے شخص کا بات قبول نہ کی گئی اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو قبول کیا گیا. علامہ سہیلی علیہ الرحمہ نے یہاں بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ وجہ تھی کہ حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ سوال کیا وہ قبولیت کی گھڑی تھی، کیونکہ دن میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو وہ قبولیت کا وقت تھا، لہٰذا ان کے لیے دعا کر دی گئی. اب جب ان کی باری آئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے، یعنی عکاشہ نے وہ گھڑی پالی کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے.
تو یہ بات بیان کی گئی. تو فرمایا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ انہی میں سے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان اس بات کی دعا فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ ہمارے لیے آپ دعا فرما دیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بزرگوں سے دعا کی درخواست کرتے رہنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. آپ ہمارے لیے دعا کا یہ جملہ کہا جاتا ہے نا، بالکل بولنا چاہیے تاکہ آپ کے لیے دعائیں ہوں، اور کوئی ایسا وقت ہو جو قبولیت کا ہو تو دعا قبول بھی ہو جاتی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.